ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صبح کا دھندلکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبریز سجدے میں پڑا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ویرا نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ اسے رات نیند نے نہ سونے کے ارادے کے باوجود دبوچ لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ تبریز سے ڈر گئی، لیکن وہ جس حالت میں سوئی تھی اسی حالت میں جاگی، اور اس نے تبریز کو خدا کے حضور سجدے میں پڑے دیکھا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگی۔ مسلمانوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وحشی قوم ہے، لیکن تبریز جیسا تنومند جوان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ جس لڑکی نے ناز و انداز سے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ ویرا پاک دامن نہیں تھی۔ بچپن سے اسے ابلیسیت کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے حسن اور جسم کی کشش کو جادوئی اثر بنانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ جوان ہونے تک بدی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی، مگر انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ برسوں کی مسلسل عرق ریزی کے بغیر اس کی اصلیت بدل نہیں سکتی۔ اس پر بہروپ چڑھایا جا سکتا ہے۔ ویرا کو طغیانی نے جو پٹخیاں دی تھیں اور جس طرح موت کے منہ میں پھینکا تھا، اس سے اس کے جذبات اس پر غالب آ گئے۔ وہ طغیانی سے تو زندہ و سلامت نکل آئی تھی، مگر اس کی دہشت سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس پر تبریز کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اس مسلمان جوان سے اسے اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ خوف یہ تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش یا بدو ہوا تو اسے کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ وہ بک جانے کے بعد کی اذیت ناک زندگی سے ڈر رہی تھی۔ رات گزر گئی، تبریز نے اس کے اتنے دلکش جسم کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سو گئی تھی، تو بھی تبریز اس سے دور رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور تبریز کا خوف بھی۔ رات تک وہ اسے گنوار، بے حس اور مردہ سمجھتی رہی تھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تبریز کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ویرا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص براہ راست خدا سے ہم کلام ہو۔ اسے تبریز کے یہ الفاظ یاد آنے لگے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت اور روح پاک ہوتی ہے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس کی اپنی نیت پاک نہیں، وہ تبریز کی قوم کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے رات کو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا آپ تبریز کے حوالے کر کے اسے کہے گی کہ اس کے عوض ہمس پہنچا دو۔ اور روح، ویرا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا جسم روح سے محروم ہے، اور اگر روح ہے بھی تو وہ کردار کی غلاظت میں دب گئی ہے، لیکن روح مرا نہیں کرتی۔ ویرا پر جو گزری تھی اس سے اس کی روح بیدار ہو گئی تھی، جو اسے شرمسار کر رہی تھی۔ اسے تبریز کی شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی نگاہ میں وہ فرشتہ بن گیا جو خدا سے ہم کلام تھا۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے تھے۔ جوں جوں آنسو بہتے گئے اسے ایسے لگا جیسے اس کا وجود تبریز کے وجود میں سماتا جا رہا ہو۔ تبریز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس کے گف میں کوئی اور بھی ہے، یا یہ کہ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، خدائے عز و جل، مجھے گناہوں سے دامن پاک رکھنے کی ہمت عطا فرما۔ میری روح کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ تیری اتنی خوبصورت امانت کو خیانت کے بغیر منزل تک پہنچا سکوں۔ تیرا یہ بندہ کمزور اور ناتواں ہے، مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرما۔ تبریز فرشتہ نہیں تھا، وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھوم کر دیکھا۔ ویرا اسے دیکھ رہی تھی، اس کے رخساروں پر آنسو بہے جا رہے تھے۔ تبریز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ لڑکی نے کوئی حرکت نہ کی۔ باہر جاؤ، تبریز نے اسے کہا، اس طرف صاف پانی کا چشمہ ہے، منہ دھو آؤ۔ اس نے اپنے سر پر لپٹا ہوا موٹے کپڑے کا گز بھر لمبا چوڑا رومال اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، منہ اچھی طرح دھوؤ اور بالوں کو بھی جھاڑ پونچھ لو۔ میں تمہیں اسی روپ میں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس طرح تم طغیانی میں گرنے سے پہلے تھی۔ ویرا اس کے ہاتھ سے رومال لے کر ایسے انداز سے باہر نکل گئی جیسے گونگا اور بہرا بچہ کسی کے اشارے پر چل پڑا ہو۔
تبریز کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویرا کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ویرا منہ سر دھو کر واپس آئی تو تبریز کو یوں دھچکا لگا جیسے کسی نے اسے کانٹا چبھو دیا ہو۔ اس سے پہلے ویرا کے بال مٹی سے اٹے اور جڑے ہوئے تھے، چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ اب بال اور چہرہ دھل گئے تو تبریز جیسے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ایسے طلسماتی بالوں کو کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکا تھا۔ دور دراز رہنے والے دیہاتی نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا ملائم اور آنکھوں میں ایسی دلکشی اسے حیران کر رہی تھی۔ تبریز اس تبریز کے ہاتھ سے نکلنے لگا جو کچھ دیر پہلے خدا کے حضور کھڑا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خالی پیٹ سفر کرنا پڑے گا، چلو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تبریز رات بھر اس لڑکی کے لیے دہشت بنا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے یہ لڑکی اس پر غالب آ گئی ہو۔ کچھ کہے بغیر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ تم جب خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو خدا تمہیں نظر آ رہا تھا؟ خدا ہمیں نظر نہیں آیا کرتا، تبریز نے کہا۔ میں عالم نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ خدا نظر آئے بغیر کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا میری باتیں، میری دعائیں سن لیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اتنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکال لیا؟ ویرا نے پوچھا۔ ہمیں خطیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد دیتا ہے، تبریز نے جواب دیا۔ اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور تمہیں بچا کر کہیں لے بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں ہے۔ ویرا نے دھکیارے سے لہجے میں کہا، خدا نے میری مدد کیوں کی ہے؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا ہے؟ ہم اس چل کے خطیب سے پوچھیں گے، تبریز نے کہا۔ مجھ میں اتنی عقل نہیں۔ اور تم نے میرے جسم سے کیوں بے رخی کی؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ اگر میں ایسا کرتا جیسے تمہیں ڈر تھا تو میں تمہارے خنجر سے نہ بچ سکتا، تبریز نے جواب دیا۔ تم خدا کی امانت ہو۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد بے اختیار بولا، تم بہت ہی خوبصورت امانت ہو ویرا، آؤ چلیں۔ وہ بے قرار سا ہو کر اٹھنے لگا۔ ویرا نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ تبریز نے کہا، مجھے اپنے قریب زیادہ دیر نہ بیٹھنے دو، مجھے اتنے سخت امتحان میں نہ ڈالو لڑکی، مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے دو۔ تمہیں اپنے خدا کی قسم، ویرا نے کہا، مجھے بھی خدا کے حضور سرخرو ہونے کے قابل بناؤ۔ تم اپنے جیسے انسانوں سے بہت اونچے ہو، تم خدا کے ایلچی ہو۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں گنہگار ہوں، ویرا نے جواب دیا۔ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ جب اونٹ نے مجھے طغیانی میں گرا دیا تھا تو بھی مجھے خدا یاد نہیں آیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہے وہ جسم ہے اور مجھے اپنے جسم کو بچانا ہے۔ تم مجھے طغیانی سے نکال کر یہاں لے آئے تو بھی میرے سامنے یہی مسئلہ آ گیا تھا کہ مجھے تم سے اپنا جسم بچانا ہے۔ اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہی میں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ میں طغیانی سے بھی بچ گئی، تم سے بھی بچ گئی، لیکن تمہاری عبادت اور دعا نے مجھے بتایا کہ مجھے بچانے والی قوت کوئی اور تھی۔ مجھے بتاؤ وہ قوت کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے، تبریز نے جواب دیا۔ یہ روح کی پاکیزگی کا کرشمہ ہے۔ میری ساری زندگی ایک گناہ ہے۔ مجھے صاف لفظوں میں بتاؤ، تبریز نے پوچھا۔ تم رقاصہ ہو، امیروں وزیروں کے پاس رہتی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میں نے ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویرا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سرک کر تبریز کے قریب ہو گئی۔ تبریز پرے سرک گیا۔ ویرا نے کہا، مجھے ڈر آتا ہے، طغیانی کی دہشت مجھے ابھی تک ڈرا رہی ہے، مجھے اپنے قریب رکھو۔ نہیں، تبریز نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میرے اتنا قریب نہ آؤ، میں بھٹک جاؤں گا۔ دیکھ لیا میں کتنی گنہگار ہوں، ویرا نے کہا۔ تم اس لیے مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو کہ بھٹک نہ جاؤ؟ میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔
اس نے دیکھ لیا کہ تبریز کے پاس مذہبی جذبات ہیں اور جذبہ بھی، لیکن اس کی سوچ میں گہرائی نہیں ہے۔ اگر اسے کسی سانچے میں ڈھالا جائے تو ڈھل جائے گا۔ ویرا نے اس کے ساتھ کھل کر باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی، اگر میں تمہیں کہوں کہ آؤ ہم ساری عمر کے سفر میں اکٹھے رہیں تو کیا جواب دو گے؟ تبریز نے اس کے چہرے کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور سنجیدہ ہو گیا۔ بولا، آؤ چلیں، سورج نکل آیا ہے، سفر مشکل ہو جائے گا۔ ویرا اپنی ذات میں ایک انقلاب محسوس کر رہی تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی۔ وہ راستے کو کم اور تبریز کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ رات وہ تبریز کو قتل کر کے حمص کو بھاگ جانے کی فکر میں تھی، لیکن اب وہ تیز چلنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تبریز کے ساتھ رہنے کی خواہش لیے ہوئے تھی۔ ایک بار اس نے تبریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آہستہ چلو۔ ہمیں آہستہ نہیں چلنا چاہیے، تبریز نے کہا، ورنہ ایک اور رات آ جائے گی۔ آنے دو، ویرا نے کہا، میں تیز نہیں چل سکتی۔ جہاں رہ جاؤ گی وہاں تمہیں اٹھا لوں گا، تبریز نے کہا، آہستہ نہ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے صلیبی بادشاہ بالڈوین کو ہمات کے قلعے کے باہر بہت بڑی شکست دی تھی، جس سے بوکھلا کر بالڈوین کی فوج بکھر کر پسپا ہوئی تھی۔ اس معرکے کی تفصیل سنائی جا چکی ہے۔ اس صلیبی بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کیا تھا، تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے پاس نصف سے کچھ زیادہ فوج رہ گئی تھی۔ وہ تو دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کی فوج العادل کے چھاپہ مار حملے میں مری تھی، اور جب صلیبی بھاگے تو ان میں سے بہت سے وادیوں اور ویرانوں میں بھٹک گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو مسلمان گڈریوں، خانہ بدوشوں اور دیہاتوں نے مار ڈالا اور ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب بالڈوین نے بچی کچی فوج کو ہمات سے دور ایک جگہ جمع کر لیا تو اسے بتایا گیا کہ فوج کے وہ سپاہی اور عہدیدار جو اکیلے اکیلے آ رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ بالڈوین شکست سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس اطلاع سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کا کوئی گاؤں نظر آئے اسے لوٹ لو، جوان لڑکیاں اٹھا لاؤ اور گاؤں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ فوج جب نفری اور دیگر نقصانات پورا کرنے اور حملے کی ازسر نو تیاری کرنے کے لیے پیچھے جا رہی تھی، مسلمانوں کے گاؤں تباہ کرتی گئی۔ اب یہ فوج حمص سے 6-7 میل دور خیمہ زن تھی۔ بالڈوین اس کوشش میں تھا کہ کوئی صلیبی حکمران اس کے ساتھ تعاون کرے اور اپنی فوج اسے دے دے، جس سے وہ العادل سے شکست کا انتقام لے سکے اور دمشق تک اپنی حکمرانی، جسے وہ صلیب کی حکمرانی کہتا تھا، قائم کرنے کا عزم پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک اور صلیبی بادشاہ ریجنالڈ آف شائتون کے ہاں گیا ہوا تھا۔ ویرا کی تلاش سے مایوس ہو کر بوڑھا عیسائی اور اس کے ساتھی رات بھر چلتے رہے اور صبح حمص پہنچے۔ قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے، ان میں سے کوئی بھی حمص کا نہیں تھا۔ انہیں آگے جانا تھا، تبریز کا گھوڑا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک مسجد کے امام کے حوالے کر کے بتایا کہ اس کا مالک حمص کا رہنے والا تھا۔ وہ طغیانی میں گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا تھا اور گھوڑا باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پہچان لیا گیا۔ جب گھوڑا تبریز کے گھر پہنچا تو وہاں کوہرام بپا ہو گیا۔ وہاں ایک یہودی تاجر کا گھر تھا۔ وہ ایک دولت مند یہودی تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو ویرا کا باپ کہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر میں بیٹھا تھا۔ وہ بتا چکا تھا کہ ویرا ڈوب گئی ہے۔ سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ افسوس کرنے سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نے یہودی میزبان سے پوچھا کہ حمص کے مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں؟ بہت خطرناک، میزبان نے جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہ قصبہ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ خطیب صرف خطیب نہیں، فوج کا کمانڈر اور استاد معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسے قتل کرا دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بوڑھے عیسائی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، یہودی تاجر نے جواب دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان ہم پر شک کر کے ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ قصبہ ان کی سلطنت میں ہے۔ یہاں جو عیسائی اور یہودی گھرانے ہیں، کیا ان کی لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے کتنی ٹریننگ اور تجربے کی ضرورت ہے، میزبان نے جواب دیا۔
ہماری لڑکیوں میں کوئی ایک بھی اتنی چالاک نہیں، اور آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان جنگی ٹریننگ حاصل نہ کر سکیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آپ کیا حکم لے کر آئے ہیں؟ میزبان نے پوچھا۔ حکم بڑا صاف ہے، بوڑھے نے کہا، ان مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کرانا ہے۔ ویرا کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس کے بغیر یہ مہم ممکن نہیں رہی۔ ہمیں 2 لڑکیاں یہاں لانی پڑیں گی، وقت کم ہے، میزبان نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ رملہ کی لڑائی کو کتنے مہینے گزر چکے ہیں، جس میں صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تھی۔ آپ اگر حقیقت کو قبول کریں تو یہ شکست صلاح الدین ایوبی کے عزم اور جذبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ سنبھل چکا ہے اور اس نے فوج تیار کر لی ہے۔ قاہرہ سے جاسوس جو خبریں بھیج رہے ہیں وہ اچھی نہیں۔ صلاح الدین قاہرہ سے کوچ کرنے والا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس طرف کوچ کرے گا اور کہاں حملہ کرے گا۔ ادھر اس کے بھائی العادل کو دمشق سے کمک مل گئی ہے۔ اس نے شاہ بالڈون کو ایسی شکست دی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی شاہ بالڈون سنبھل نہیں سکا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی شب خون اور چھاپہ ماروں کی جنگ لڑتا ہے۔ ہماری فوجوں کی رسد اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ اگر حمص کے مسلمانوں نے اس کے چھاپہ ماروں کے لیے اڈہ مہیا کر دیا تو یہ لوگ ہماری رسد اور آگے جانے والی کمک کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہ طریقہ کار بالکل بیکار ثابت ہوگا کہ تربیت یافتہ لڑکیوں کو یہاں لا کر مسلمانوں میں رقابت پیدا کی جائے اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ اس کے لیے حالات اور مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ان افسروں پر حیران ہوں جنہوں نے ایک لڑکی یہاں بھیجی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ صفایا، میزبان نے اپنے ہاتھ کو تلوار کی طرح دائیں بائیں جنبش دے کر کہا، پورے قصبے کو آبادی سمیت ختم کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں ہم بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو اور مال و دولت کو یہاں سے پہلے نکال دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صلیبی بادشاہ ہمیں کسی دوسری جگہ آباد کرنے میں مدد دیں گے اور ہمارا مالی نقصان پورا کر دیں گے۔ میں یہودی ہوں، میں ہیکل سلیمانی کی خاطر اپنا گھر تباہ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس قصبے کی تباہی کا انتظام کیا ہوگا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ فوج موجود ہے، یہودی نے کہا۔ شاہ بالڈون کی فوج 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس فوج نے پسپائی کے راستے میں آنے والی تمام مسلمان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے حمص بھی تباہ کرایا جا سکتا ہے۔ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا اور شاہ بالڈون کو بتاؤں گا کہ ہمارا قصبہ اس کی فوج کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ قصبہ تباہ کرایا جائے، بوڑھے نے کہا، بلکہ یہ کہ یہاں کے کسی مسلمان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے اور لڑکیوں کو فوج اٹھا لے جائے۔ سب متفق ہو گئے اور فیصلہ ہوا کہ میزبان یہودی اسی رات شاہ بالڈون کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو جائے۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک گھوڑ سوار قصبے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی اجنبی تھا۔ خطیب کا گھر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوار خطیب کے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترا، دروازے پر دستک دی۔ خطیب باہر آیا، اجنبی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے گیا۔ یہ سوار دمشق یا قاہرہ کا قاصد ہے، میزبان یہودی نے کہا۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی چلے گئے۔ 5-6 آدمی خطیب کے پاس بیٹھے رہے۔ ان میں یہ اجنبی گھوڑ سوار بھی تھا۔ خطیب نے کسی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، خطیب نے کہا، ہمارا یہ دوست الملک العادل کی طرف سے خبر لایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد قاہرہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ سب فوجی ہیں اور شب خون کے استاد ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تربیت اور مشق تیز کر دو۔ العادل نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کی فوج جو ہمات سے بھاگی تھی ہمارے قریب کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی نقل و حرکت کی اطلاع العادل تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی حکم بھیجا ہے کہ اگر ہم ضروری سمجھیں تو صلیبیوں کی اس فوج پر شب خون ماریں یا چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں تاکہ یہ فوج چین سے نہ بیٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی العادل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العادل کے پاس فوج کی کمی تھی
اس لیے صلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بالڈون کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ حمص کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سلطان ایوبی کسی طرف حملہ کریں تو بالڈون ان پر عقب یا پہلو سے حملہ کر دے۔ اس صورت میں ہمیں بالڈون کے عقب پر شبخون مارنے ہیں اور اسے یہیں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ اس فوج کو دیکھ آئے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویرا صلیبیوں کی شہزادی تھی، وہ پیدل سفر کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر فوراً جانا چاہتی ہے، شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔ تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز سے لپٹ گئی۔ کبھی چہرہ اس کے سینے پر رگڑتی، کبھی اس سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ ہماری منزلیں جدا ہیں، ویرا نے جذبات اور رقت سے بوجھل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دو راہے پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی، وہ مل گئی ہے، اور میں نہیں جانتی تھی محبت کیا ہے، وہ تم نے دے دی ہے۔ دل میں تمہاری یاد لے کے جا رہی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ نہیں ویرا۔ تبریز کی جذباتی کیفیت ویرا سے زیادہ متزلزل تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزارو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے دل میں اب کوئی لڑکی نہیں سما سکے گی۔ تم اب اسی قصبے میں رہو گی۔ ہم ملا کریں گے، لیکن وہاں جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ تبریز نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی تبریز کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے یہودی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر پر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈون کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے وہ مسجد میں چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 سال کے اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات حمص کا یہ یہودی تاجر شاہ بالڈون سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے حمص کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر اور ان کا سدباب کر کے العادل سے ملنا چاہتا تھا اور وہاں سے ان کی جنگی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، مگر راستے میں ہی اس نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسے عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آیا ہے۔ آدھے راستے میں اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ وہ قلب میں چلا گیا جہاں سلطان ایوبی تھا۔ ایلچی نے اسے عز الدین کا پیغام دیا۔ عز الدین نور الدین زنگی مرحوم کے مشیروں میں سے تھا، جسے امیر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ مرد مومن تھا، اس لیے زنگی کا منظور نظر۔ زنگی نے وفات سے پہلے اسے حلب کے صوبے میں قارِ احصار کے نام کا قلعہ دے کر اس کا امیر بنا دیا تھا۔ خاصا علاقہ اس قلعے کے تحت آتا تھا۔ اس سے حق ابن لاعون کی ریاست تھی، جو صلیبیوں کے ساتھ صلیبی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شہ پر عز الدین کے علاقے میں سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔
عز الدین اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حلب اور موصل والوں سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے حلب اور موصل کے حکمرانوں الملک الصالح اور سیف الدین وغیرہ نے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، عز الدین نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جو پیغام بھیجا وہ یوں تھا: قابل احترام سلطان صلاح الدین ایوبی ابن نجم الدین ایوب، سلطان مصر و شام، آپ پر اور سلطنت اسلامیہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری وفاداری کے متعلق آپ کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے تل خالد کی طرف سے صلیبیوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تمام تر علاقہ اور پیش قدمی کے راستے میرے چھاپہ ماروں کی نظر رہتی ہے۔ صلیبیوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ابن لاؤن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری سرحد اس علاقے سے ملتی ہے جو دراصل آرمینیوں کا علاقہ ہے۔ ان آرمینیوں نے میری سرحدی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ آگاہ ہوں گے کہ میرے پاس فوج کی کمی ہے۔ صلیبیوں اور آرمینیوں نے میرے پاس 2 بار ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجے تھے۔ وہ مجھے دعوت دے رہے تھے کہ میں ان کا اتحادی بن جاؤں اور آپ کے خلاف لڑوں۔ انکار کی صورت میں انہوں نے مجھے حملے کی دھمکی دی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی زمین کے تحفظ کے لیے یہ دعوت قبول کر لیتا۔ یہ جگہ اتنی دور ہے کہ وقت پڑے تو مدد کو آنے والے بر وقت نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود میں نے ان کی دعوت کے بجائے ان کی دھمکی قبول کی ہے، اور میں نے یہ اقدام اللہ کے بھروسے پر کیا ہے۔ میں اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ اور اس کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا، صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی روح کے آگے جوابدہ ہوں، اور میں ان کی لاکھوں شہیدوں کے آگے جوابدہ ہوں جو قبلہ اول کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ رملہ کے حادثے کے بعد آپ تنظیم نو اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محترم الملک العادل میری مدد کو آنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو اپنے احوال سے خبردار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے علاقے اور قار احصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایات دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھا۔ اسی وقت اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن لاؤن کے علاقے پر یلغار کر دیں گے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتا تھا، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ قار احصار میرے محترم استاد نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب اگر ہم دمشق چلے گئے تو ابن لاؤن تل خالد پر حملہ کر دے گا اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے، تم سب الملک الصالح اور اس کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن معاہدہ لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائے گا۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا، اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر عملی پہلوؤں پر بحث مباحثہ ہوا اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا جس میں کہا کہ عز الدین ابن لاؤن سے ملے اور اسے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے۔ اس کے ساتھ دوستی کے شرائط پر بات چیت کرتا رہے اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ اس نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دے دیا ہے۔ ایلچی روانہ ہو گیا۔
صلیبی جاسوس سلطان ایوبی کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے اور صلیبیوں تک خبریں پہنچا رہے تھے، جن کے مطابق انہوں نے اپنے قلعوں اور اپنے علاقوں کا دفاع مضبوط کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ایوبی کے اقدامات کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ صلیبیوں کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر میں جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج دمشق کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جا رہی ہے، تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ ایوبی اپنے آزمائے ہوئے میدانوں میں لڑنا چاہتا ہے۔